هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول. تو معطل کی تعریف کیا ہے؟ ومعطل باشد کے حرف از حروف اصلی ہوئے حرف علت باشد. معطل وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو. ٹھیک ہے. وہ حروف علت سے است اور حروف علت تین ہیں: واو، الف و یا. واو، الف اور یا کے مجموعے ہوئے وائے باشد کہ جس کا مجموعہ وائے ہے. تو معطل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو اور حرف علت تین ہیں: واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ ہے وائی. اب معطل کی دو قسمیں ہیں. ومعطل بر دو گونا است اور معطل کی دو قسمیں ہیں: معطل ب ایک حرف و معطل ب دو حرف. پہلی قسم کا نام ہے معطل ب ایک حرف اور دوسری قسم کا نام ہے معطل ب دو حرف. معطل ب ایک حرف برسے گونا است. تو معطل ب ایک حرف کسے کہیں گے؟ انہوں نے تعریف نہیں کی ہے. معطل ب ایک حرف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں ایک حرف علت ہو. جس نے آگے مثال دیا ہے وعد، ودع، اس نے چھوڑا، تو اس میں ایک حرف علت ہے عین. اور معطل ب دو حرف کہیں گے وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں دو حرف علت ہوں. جیسے وقع، اس نے بچایا. وقع اس میں ایک واو حرف علت ہے، دوسرا یا حرف علت ہے، اور اسی کا دوسرا نام لفیف ہے. ومعطل بر دو گنا است. معطل کی دو قسمیں ہیں: معطل ب ایک حرف اور معطل ب دو حرف. معطل ب ایک حرف برسے گنا است. اب معطل ب ایک حرف کی تین قسمیں ہیں: معطل فا. پہلی قسم کا نام ہے معطل فا. معطل فا وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو. انہوں نے تعریف نہیں کی، ہم نے تعریف بتا دی. اب معطل فا چوں وعدہ، تو وعدہ دیکھیے وعدہ، اس کا فا کلمہ نکالیے. فعلہ کے وزن پر ہم جب وعدہ نکالیں گے تو واو یہ فا کلمہ ہے اور واو یہ حرف علت ہے. ٹھیک ہے. تو وعدہ کے اندر وعدہ ایک فعل ہے اور اس پہ فا کلمے کی جگہ حرف علت واقع ہے. دوسری مثال دی ہے نا یسارا. وعدہ کے معنی ہے کہ اس نے وعدہ کیا. یسارا اس نے جوا کھیلا. یہاں بھی دیکھیے اس کو جب فعلہ کے وزن پر ہم وزن کریں گے تو یا یہ فا کلمے کی جگہ واقع ہے اور یا یہ حرف علت میں سے ہے. یہ دونوں فعل ہے. ووعد و یسر. وعد کے معنی وعدہ کرنا، یسر کے معنی جوا کھیلنا. یہ دونوں اسم ہیں. اس میں بھی حرف علت یہ فا کلمے کی جگہ واقع ہے. وعد میں واو ہے اور یسر میں یا ہے. تو معطل ب ایک حرف کی یہ پہلی قسم ہے معطل فا. ومعطل عین دوسری قسم کا نام ہے معطل عین. چو قال و باع، جیسے کہ قال اور باع. تو معطل عین کسے کہتے ہیں؟ معطل عین وہ اسم یا فعل ہے جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو. جیسے قال اور باع. تو جب آپ قال کو وزن کریں فعلہ کے فعلہ پر، قال اصل میں تھا قاوالا. آگے پڑھیں گے. قال اصل میں تھا قاوالا. تو فعلہ کے وزن پر آپ وزن کریں گے جب اس کو تو اس کے عین کلمے کی جگہ واو ہے. اسی طرح باع، باع کے اندر بھی اس کی جب تعلیل کریں گے تو اس میں بھی عین کلمے کی جگہ پر واو آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بایعون تھا. باع اصل میں کیا تھا؟ بایعون. بایع تھا اصل میں. باع اصل میں تھا بایع. آگے اس کی تعلیل آئے گی. تو اس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے. تو یہ دونوں فعل تھے. وبابن و نابن یہ دونوں اسم کی مثال ہے. بابن اصل میں تھا باوبن، تو اس میں حرف علت واو عین کلمے کی جگہ ہے. نابن اصل میں تھا نائبن، اس میں حرف علت یا ہے، یا عین کلمے کی جگہ ہے. تو یہ معطل ب ایک حرف کی دوسری قسم تھی معطل عین. اور معطل ب ایک حرف کی تیسری قسم ہے معطل لام. چوں دعا و رما، جیسے کہ دعا اور رما. تو معطل لام کسے کہیں گے؟
معتل لام وہ اسم یا فعل ہے جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. جیسے دعا، دعا اصل میں تھا دعاون، تو دعاون داب ہے پہلے، پھر عین ہے، پھر واو ہے. واو حرف علت ہے. جب اس کو فعلہ کے وزن پر وزن کریں گے تو آپ دیکھیں گے واو یہ لام کلمہ ہے، تو لام کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہے. رما اصل میں تھا رمایون، فعلون کے وزن پر. تو دعا اصل میں تھا دعاوا، اور رما اصل میں تھا رامایا، فعلہ کے وزن پر. تو لام کلمے پر حرف علت یا ہے، اسے کہیں گے معتل لام. اور دلعن و زبیون دونوں اسم ہیں. تو اس میں دیکھیں اس میں بھی حرف علت ہے، دلعن کے اندر زبیون کے اندر حرف علت ہے، لام کلمے کی جگہ پر ہے. دلعن کے معنی آتے ہیں ڈول کے، اور زبیون کے معنی آتے ہیں ہرن کے. تو یہ معتل ایک حرف کی تین قسمیں تھیں، معتل لام، معتل فا، معتل عین، معتل لام. اور اب معتل بدو حرف کہہ رہے ہیں، معتل بدو حرف دو نوع است. معتل بدو حرف کی تعریف ہم نے بتائی آپ کو کہ معتل بدو حرف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں دو حرف علت ہوں. تو معتل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق و لفیف مقرون. تو لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ اما لفیف مفروق کی تعریف کر دی ہے. اما لفیف مفروق آ باشد کے، لہا لفیف مفروق آ باشد کے وہ اسم یا فعل ہے کہ بجائے فائے فعل و لام فعل و حرف علت باشد، کہ جس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. چون وشا و وحیون، جیسے کہ وشا اور وحیون. وشا کے معنی ہیں اس نے کپڑے میں نقش و نگار کیا. تو وشا دیکھیے، وشا میں لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے. وشا یہ فعل ہے. تو لفظ مفروق کوئی سے فعل اس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. تو اس میں دیکھیے وشا، اس کو جب ہم فعلہ پر، یہ وشا اصل میں تھا، تو جب اس کو فعلہ کے وزن پر ہم لائیں گے اس کو، تو فا کلمے کی جگہ واو ہے، عین کلمے کی جگہ شین ہے، لام کلمے کی جگہ یا ہے. تو فا کلمے کی جگہ واو ہے، وہ بھی حرف علت ہے، اور لام کلمے کی جگہ یا یہ بھی حرف علت ہے. تو اس لفظ مفروق کہتے ہیں کہ جس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. وحیون یہ اسم ہے، واو یہ حرف علت ہے فا کلمہ، اور یا یہ بھی حرف علت ہے لام کلمے کی جگہ. دوسری قسم ہے ولفیف مقرون. دوسری قسم کا نام ہے لفیف مقرون. ولفیف مقرون آ باشد کے بجائے عین فعل و لام فعل و حرف علت باشد. اور لفیف مقرون وہ اسم یا فعل ہے جس کے عین و لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. چون توا و تیون، جیسے کہ توا اور تیون. توا کے معنی آتے ہیں اس نے لپیٹا، تیون کے بعد معنی آتے ہیں لپیٹنا. تو توا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے عین اور لام کلمے دونوں جگہ تا ہے، فا کلمہ، واو ہے عین کلمہ، یا ہے لام کلمہ. تو عین اور لام کلمہ دونوں جگہ حرف علت ہے، واو حرف علت یا حرف علت ہے. اس لیے تیون کے اندر بھی دو حرف علت ہے، اور دونوں حرف علت یا ہے. اصل میں تھا تا یا یون، دو حرف ایک جنس ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا. تو اسے کہتے ہیں لفظ مقرون. اب چوتھی قسم جملہ فعل متصرفہ اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں تھیں. اس میں چوتھی قسم کا نام ہے مضاعف. اور مضاعف آ باشد کے 2 حرف صحیح ہوئے از یک جنس باشد. اور مضاعف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے، مضاعف اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں. حروف اصلی دیکھیں گے اس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. وآ بر 2 نوع اس کی 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. پہلی قسم کا نام ہے مضاعف ثلاثی، دوسری قسم کا نام ہے مضاعف رباعی. اما مضاعف ثلاثی آ باشد کے، رہا مضاعف ثلاثی آ باشد کی وہ اسم یا فعل ہے کہ عین و لام و از یک جنس باشد، کہ جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو. چون فرّ و عدّا، جیسے کہ فرّ اور عدّا.
فرّ و عدن کہ اصل فرارا و عددن بود است کہ اصل میں فرارا اور عددن تھا. تو آپ فرارا اور عددن کے اندر دیکھیں اس کے لام کلمے کے اندر یہ مضاف ثلاثی ہے. ثلاثی اس وجہ سے ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہیں فا را را, اور مضاف اس لیے ہے کہ اس کے عین اور لام کلمہ میں ایک جنس کے حرف ہیں. تو فرارا کا جب فعلہ پہ وزن کریں گے تو فا کلمے کی جگہ ہو گیا, را عین کلمے کی جگہ ہو گیا, را لام کلمے کی جگہ ہو گیا. تو یہ 2 را ہے, عین کلمے کی جگہ بھی را ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی را ہے, اور دونوں ایک جنس کے ہیں. تو یہ ہو گیا مضاف ثلاثی, یہ اسی میں. اور عددن یہ فرارا یہ فعل ہے اور عددن یہ اسم ہے. عددن کے اندر بھی دیکھیں دال اور دال یہ دونوں ایک جنس کے ہیں, اور یہ عین اور لام کلمے کی جگہ واقع ہے. اس کو کہتے ہیں مضاف ثلاثی. دوسرے کو کہتے ہیں مضاف رباعی. اور مضاف رباعی یہاں باشد کے فا و لام اول و عین و لام ثانی و از یک جنس باشد. مضاف رباعی وہ اسم فعل ہے جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو. چوں زلزلہ و زبزبہ, اس کو زبزبن پڑھیں, ایک اسم ہونا چاہیے نا, زبزبتن پڑھ لیں اس کو, صحیح دوسرے کو زبزبتن. جیسے کہ زلزلہ اور زبزبتن, تو زلزلہ کے معنی آتے ہیں ہلان, اس نے ہلایا, اور زبزبتن کے معنی آتے ہیں ہلانا, حرکت کرنا, یہ مصدر ہے اس میں. تو زلزلہ کے اندر آپ غور کریں یہ رباعی ہے. رباعی اس لیے ہے کہ اس کے ماضی اس کے حروف اصلی جو ہے 4 ہے, 1 2 3 4, زا لام زالا. اور مضاف اس وجہ سے ہے کہ اس کے فا کلمہ اور لام اول, ٹھیک ہے, اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہیں. تو فا کلمہ ہے زا, ٹھیک ہے, اور لام اول ہے لام, عین کلمہ ہے زا, اور یہ دوسرا جو لام ثانی ہے وہ ہے لام. تو یہ دونوں ایک جنس کے ہیں, ٹھیک ہے, زا اور زا ایک جنس کے ہیں اور لام ایک جنس کے ہیں. تو پہلا زا یہ فا کلمہ ہے, دوسرا زا یہ لام اول, اور پہلا لام عین کلمہ اور دوسرا لام یہ لام ثانی ہے, دونوں ایک جنس کے ہیں. اسی طرح زبزبن اگر پڑھیں گے اس کو تو اس کے اندر بھی کیا ہے کہ زا یہ فا کلمہ ہے اور دوسرا زا یہ لام کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے. پہلا با یہ لام کلمہ ہے اور دوسرا با یہ لام ثانی ہے, یہ دونوں ایک جنس کے ہیں. تو اسے کہتے ہیں مضاف رباعی. تو یہ تھا جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں, ان 4 قسموں کو ہم نے پڑھ لیا. اب فصل دوم ہے, تو فصل دوم کو انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.